تو اس لیے یہ ذکر یہ دائمی عمل ہے، اس کو ہم بعض دفعہ معمولی سمجھتے ہیں، خاص کر جو صبح شام کے اوراد اور وظائف ہیں اس کا اہتمام کیا جائے، یہ بڑے اثرات رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اور یہ جو بارشیں ہوتی ہیں، کبھی فلاں وبا چلتی ہے، کبھی کانگو وائرس چل رہا ہے، کبھی کہتے ہیں ڈینگی چل رہا ہے، کبھی کہتے ہیں بینگی چل رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سے آج کل جو چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح شام 3 بار پڑھ لو، یقین کے ساتھ کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کی باندی نے ان کے سامنے کھانا رکھا، جب کھانا کھا چکے تو وہ تنک کے غصے سے کہتی ہے تم انسان ہو یہ کیا ہو؟ کہا کیوں؟ کہا 6 مہینے سے کھانے میں زہر دے رہی ہوں، مرتے ہی نہیں ہوں کہ میں آزاد ہو جاؤں؟ ہنسنے لگے، فرمایا میں کیسے مروں گا، زہر کیسے اثر کرے گا، میں تو صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھتا ہوں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے ایک قلعے کے پاس پہنچے، محاصرہ کیا، وہاں کے جرنیل نے انہیں مذاکرات کے لیے بلایا، رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے، اور وہ تو خالد تھے، وہ تو صحابی تھے، اور صحابی کسی کے دبدبے میں نہیں آتا ہے، وہ کسی کے رعب میں نہیں آتا ہے، اس نے اس پیغمبر کا رعب دیکھا ہوا ہے کہ جس پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد رعب کے ذریعے بھی فرمائی ہے، جس کا رعب دور سے دشمن محسوس کر لیتے تھے، وہ کسی سے متاثر ہونے والی قوم نہیں تھی صحابہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام پر یوں مذاکرات کے لیے بلایا کہ راستے کے دونوں طرف 10,000 کے قریب ایسے فوجی رومیوں نے کھڑے کیے کہ جو پورا لوہے میں غرق، اور بالکل جو ان کی فوج میں ذرا لمبے تڑنگے اور جاندار تھے ان کو کھڑا کیا، اور زنجیروں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کیا ہوا تھا، اور اتنی جنگی ٹوپیاں اور یعنی سارا بلٹ پروف بنے ہوئے تھے تاکہ جب خالد ان کے درمیان سے گزرے اس کے دل میں رعب پیدا ہو کہ یار کچھ سوچنا چاہیے، اس قوم سے لڑنا کوئی اتنا آسان تو تھوڑی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پریشر ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا، چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے، جب اس لشکر کو دیکھا سمجھ گئے ہمیں متاثر کر رہے ہیں، ایسے انجان بن کر یوں کھجاتے ہوئے اور جناب ایسے پتہ ہی نہیں ہمیں کچھ ہے یا نہیں ہے، اور یوں جناب پہنچے ہیں اور جا کر وہاں پر کھڑے ہوئے، ہاں جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کس لیے آئے ہو ہمارے علاقوں میں؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہم خون پینے کے عادی ہیں اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا خون بہت میٹھا ہے، ہم نے کہا چلو ذرا رومیوں کا خون بھی پی کر آ جائیں، اور یوں انداز میں گفتگو کی۔ اور ایک جگہ پر رومی جرنیل نے حضرت خالد بن ولید کے سامنے زہر کی ایک شیشی رکھی اور اپنی تلوار رکھی اور کہا خالد ہماری ان تلواروں پر ایسا زہر چڑھا ہوا ہے کہ اگر تمہارا کوئی آنے والا سپاہی مجاہد زخمی بھی ہو جائے، اگر تلوار اس کے بازو کو چھو بھی جائے، اس کے زخم کے اندر اتنا زہر پھیل جائے گا کہ یہ اتنا خطرناک زہر ہماری تلواروں کے دھارے میں ہے کہ تمہارا وہ آدمی بچ نہیں سکتا۔ خالد ابن ولید نے فرمایا کون سا زہر؟ کہ یہ بوتل لی اور بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کر پوری بوتل پی، سارا مجمع دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، ابھی گرا، اس کا تو ایک قطرہ کوئی سونگ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ خالد ابن ولید زبان حال سے کہتے ہیں تم مجھے تلواروں اور زہر اپنی فوج کے اس لشکر سے ڈراتے ہو، خدا کی قسم جو محمد عربی کا غلام بن جائے دنیا اس سے متاثر ہو سکتی ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔